اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد، اس کی ثنا جو ہم پر لازم ہے، اور اس کی عبادت کی جگہ اور جگہ کا تعین کرنا کہ وہ جگہ کون سی حکم مصطفیٰ میں ارشاد ہوئی۔ یہ حکم اللہ کا ماننا تھا جو حکم پروردگار ہوا۔ کیا ہم نے اس کو مان لیا؟ اور حکم مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس، تمام نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، اور آپ کی آل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان کی آل۔ یہ حکم تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین، یہ سب کے سب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر، غلام، جن کو میرے اور آپ کے کریم آقا نے ایمان دے کر خرید لیا، ایمان سے نوازا، کلمہ حق سے نوازا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے یکساں کیا۔ اس کریم آقا کے صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جیسے ہم غلام ہیں ان کے۔ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شکل، کوئی بھی روپ ہے۔ اور جو حکم غلام کو ہوا ہے، غلام وہ جو سچا، غلام وہ جو سچا، وہ غلام۔ لیکن جس نے رب کی نہیں مانی، جس نے مصطفیٰ کی نہیں مانی، مولوی کی مان لی، تفرقے کی مان لی، قرآن کی نفی کر دی، وہ جو واضح ترین دلیلیں قرآن مجید میں موجود ہیں ان کو جھٹلا دیا گیا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، بس ایک فرق نکال لیں، اس تفریق نے جو ہمیں ساتھ جوڑ کر دیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دین اسلام کیا ہے، حکم مصطفیٰ کیا ہے۔ گھروں کو عبادت کا بنانا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے اور جناب ہارون سے کہ اپنے گھروں کو مصر میں بناؤ، وہاں پہ آبادی کرو، اور
اپنے گھروں میں قبلہ قائم کرو، اور ان گھروں میں قبلہ قائم کرو اور نماز قائم کرو۔ یہ دونوں چیزیں لوگ پوچھتے ہیں نماز عبادت قائم کیسے ہوتی ہے؟ جب گھر قبلہ بنے گا، جب گھر میں قبلہ بنے گا تو عبادت گاہ قائم ہو گئی، اور جہاں عبادت گاہ قائم ہو وہاں پر ہی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ وہاں پہ جب عبادت کریں گے تو نماز بھی قائم ہو جائے گی۔ آج ہمیں علماء کرام نے فلسفے میں پھنسایا ہوا ہے، اس فلسفے میں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ جب واضح دلیلیں قرآن میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور مسجد جو میرے اور آپ کے کریم آقا کی عبادت گاہ تھی، جس کو میرے اور آپ کے کریم آقا نے عبادت گاہ بنایا، مسجد نبوی تو بعد میں نام ملا۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور عبادت گاہ میں فرق یہ تھا کہ ایک قدم گھر میں ہوتا تو آپ کے حجرہ مبارک، جو آپ کا گھر تھا، جو آپ کا حجرہ تھا، جہاں آپ بیٹھتے تھے، جہاں آپ رہتے تھے، ایک قدم حجرے میں ہوتا تھا اور دوسرا قدم پیچھے عبادت گاہ میں۔ ایک قدم گھر میں ہوتا تھا اور اگلا قدم عبادت گاہ میں۔ یہ تھی عبادت گاہ کی دلیل، جو میرے اور آپ کے کریم آقا نے اس دلیل کو عملاً کر کے دکھایا ہمیں۔ عبادت گاہ ایسی ہوتی ہے جہاں ایک قدم کا فاصلہ ہو، اسے عبادت گاہ کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ عملاً کر کے دکھایا۔ پھر آ جائیں آگے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اترے۔ اور میں آپ کو ایمان سے بالکل سیدھی بات بتا رہا ہوں، اسٹریٹ وے بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے ذرا قرآن کو کھول لیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ آج تو میرے خیال میں انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ جو مانگتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کون اور کس عقیدے کا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ سنی کچھ مانگ رہا ہے، بریلوی مانگ رہا ہے، دیوبندی مانگ رہا ہے، اہل حدیث مانگ رہا ہے، شیعہ مانگ رہا ہے، جعفری مانگ رہا ہے، اسماعیلی مانگ رہا ہے، کوئی بھی مانگ رہا ہے۔ اس نے آپ کو وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے جو اس طرح کی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اسے جب سوال کریں گے نا کہ یار یہ مجھے بتاؤ، یہ سوائے فرض کے کہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس عبارت میں دکھاؤ۔ اپنے فلسفے کو اپنے پاس رکھو، محدثین کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن کوئی عقل کل نہیں ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے۔ امت میں کوئی بھی عقل کل نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل کل ہے انسانیت میں تو میرے آقا اور میرے آقا کا گھرانہ ہے، جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جن پہ نعمتوں کا اہتمام کر دیا، اور وہ چیز اس شان سے نوازا کہ اس کا سردار بنایا، اس جگہ کی سرداریاں دیں جس جگہ آپ اور ہر ایک کی طلب ہے، ہر ایک کی، چاہے وہ کسی مسلک سے ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہے، وہ کسی مذہب سے ہو، کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے اس میں سے کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ حکم مصطفیٰ کو رد کریں گے تو اس کا آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا، آپ کو پتہ ہے۔ پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 2 مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔
جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. جی، اور آپ کو پتا ہے، مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت اکٹھی کر کے گئے تھے. گورے کالے، عربی اجمی غریب اور امیر کی تفریق کو ختم کر کے گئے تھے. حسب اور نسب کو ختم کر کے گئے تھے. وہ ان تک قائم تھا لیکن اکٹھا کر کے گئے تھے. سب امتی چھوڑ کر گئے تھے اور تفریق سے منع کر کے گئے تھے. تفرقے سے تقوی کی بنیاد، تقوی کی بیس دے کر گئے تھے مجھے اور آپ کو. تقوی کیا تھا؟ یہ تقوی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر کہو یا کسی کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہو. یہ تقوی تھا. اللہ پر جو کامل یقین تھا وہ تو ہے ہی نہیں پریکٹیکل. اگر یقین ہوتا تو آج آپ یہ مل اللہ پہ چھوڑتے. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں حقوق العباد دے کر ساتھ بھیجا ہے. ایسے ویسے نہیں پھوکٹ میں نہیں بھیج دیا. اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے. ہم اپنا یہاں آنے کا مقصد بھول گئے ہیں. وہاں تو وعدہ کر کے آئے تھے اور یہ بھی وعدہ کر کے آئے اللہ ہم نے واپس تیری طرف ہی لوٹنا ہے. یہ تیری عطا ہے. یہ روح میرے اندر بسی ہوئی ہے جو ایک انسان اندر بیٹھا ہے، یہ تیری عطا ہے میرے رب. اس نے پلٹ کر آنا ہے تیری طرف. اس نے وعدہ کیا ہے لیکن میں نے وفاداری تیرے حبیب کے ساتھ بھی کرنی تھی. اللہ تیرا حکم تھا. میرے اللہ یہ تو نے نظام دیا مجھے. تیرے دیے ہوئے عقل سے یہ بات کر رہا ہوں اور سیدھی بات میرے رب میں کر رہا ہوں. میں کوئی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا. کیا یہ باتیں ہم اللہ سے خود نہیں کر سکتے؟ بیٹھ جائے نا تنہائی میں، سوال کریں اپنے آپ سے. میں نے تو آپ کے سامنے ابھی سوال کیا اللہ سے. آپ بھی کرے سوال. اللہ روکتا ہے، اللہ ٹوکتا ہے، وہ تو صرف سن رہا ہے. ہم نہیں سن سکتے معذرت کے ساتھ. ہمارے پاس برداشت ختم ہو گئی ہے. ہم ایسے فتنے میں پھنسے ہیں کہ ہمیں اپنوں سے نفرت ہو گئی ہے. ہم وہ فتنہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی بھائی کو جہنمی کہہ رہا ہے. ہم وہ فتنہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم رشتے ایک دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں. ہم نے اتنی دوری اختیار کر لی دین سے کہ ہمیں تفریق سے ہی فرصت نہیں. کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا؟ کیا یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا حکم تھا؟ چلے میں آپ کو خوبصورت ترین تازہ ترین ایک دلیل دے دیتا ہوں. تازہ ترین جو دلیل ہے، آج سے 1 دن یا 1.5 دن پہلے 300 لوگوں کا قتل عام ہوا. 300 لوگوں کا. پھر دوسری طرف جو ہمارے ملک پاکستان کی فورسز، جو پنجاب پولیس ہے، ان کے ایس ایچ او اور 7 ملازم، اب ادھر بھی شہید لکھا جا رہا ہے ادھر بھی شہید لکھا جا رہا ہے. دونوں طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، دونوں طرف ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، دونوں آمنے سامنے. ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے آمنے سامنے ایک دوسرے کو فائر مار رہے ہیں، جان سے مار رہے ہیں. یہ دین تھا، یہ حکم مصطفیٰ تھا، یہ نظام بنایا ہمارے مسلمانوں نے. کیا یہ شریعت کا حکم تھا؟ شریعت تو کہہ رہی ہے 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے. صرف 2 گواہ.
یہ شریعت کہہ رہی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن ہم بہتروں کو جنمی کہہ کے اکیلے خود بہتروں سے جنمی کہلوا رہے ہیں. ہم ایسے عاقل ہے، ہم ایسے عاقل ہیں کہ ہم بہتروں سے اپنے آپ کو جہنمی کہلوا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو برا کہوں گا تو آپ مجھے اچھا کہیں گے، میں آپ کو گالی دوں گا کہ آپ مجھے اچھا کہیں گے، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ میں آپ کو کافر کہوں گا اور مجھے کیا جنتی کہیں گے. نہ، اور ایسے نہیں ہوتا، نظام ایسے نہیں چلتا. کلمہ پڑھنے والے کو جنتی کہلوانا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جنتی کہلوانا تھا، نہ کہ جہنمی. نبی کا ان کے امتی نے جنت جانا ہے، امت نے جنت جانا ہے، تفریق نے کو نہیں جانا. امتی بن جائیں. کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگ مر گئے. کون کھڑا تھا سعد رضوی صاحب کے پاس؟ بتائیں مجھے، کون سی علماء کی جماعت ان کے ساتھ منسلک ہوئی؟ سوائے طریقے لبیک والوں نے اپنی جانیں دے دی وہاں پہ. کون ساتھ گیا ان کے؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، اپنی جان نچھاور کرنے کا آقا کے ساتھ دعوے کرتے تھے، آل اعلانیہ کہتے تھے، اور انہوں نے جان بھی دے دی. لیکن سعد رضوی صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کا قتل عام ہوا ہے؟ معاملہ تو دربند ہو گیا تھا، مصر میں تو ایگریمنٹ ہو رہا تھا. اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ جب ضرورت تھی، جب ٹائم تھا، جب بولنا تھا، آپ کہاں تھے؟ یہاں بیٹھ کے سارے پلانگے کر رہے ہیں. اور ایک جماعت کے لوگوں کے 300 بندہ چلا گیا. وہ جو کلمہ پڑھنے والا، وہ جس نے مارا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، جنہوں نے 300 مارا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، جو مرے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، جو ادھر مرے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، جو ادھر سے جنہوں نے مارا وہ بھی کلمہ پڑھنے والے. کون مرا؟ کس کی وجہ سے مرا؟ اس نائل حکومت کی وجہ سے. اس نائل حکومت کی وجہ سے یہ بیڑا غرق ہوا. وہ وہاں پہ بیٹھ کے تعارف کروا رہا ہے، کیونکہ اسے کوئی جانتا نہیں ہے. کوئی پاکستان کا جنرل کے عہدے پہ جو بندہ فائز بیٹھا ہے، جس نے اللہ نے جس کو یہ مقام دیا ہے، اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور بڑا جھک کر کروایا جا رہا ہے. کن میں کھڑے ہو کے؟ یہودیوں میں کھڑے ہو کے یہودیوں کے ساتھ تعارف کروایا جا رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ کا خوف کریں، اللہ کے خوف سے ڈریں. ایک دن مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. یہ بات کچھ چھوٹی سی نہیں ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، اور ایک بالکل رانگ ٹائم پر ہوئی ہے. یہ عمل بالکل رانگ ٹائم ہوا ہے، اور یہ عمل یہ بتا رہا ہے. میں آپ کو ایک پیغام بھی دینے جا رہا ہوں. میں نے کو 2.5-3 مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی. میں نے کہا تھا کہ خان صاحب تقریباً 2 مہینے میں آ رہے ہیں.
یہ رب جانتا ہے، میرا ایک تو سوچ ہے، میری ایک فکر ہے، جو جیسے میں سوچتا ہوں، جو میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس کریم رب کا کرم ہے، کروڑ بار شکر ادا کروں تو تھوڑا ہے۔ ضروری نہیں کہ میری ہر بات ایسے ہو جیسے لفظ بائی لفظ ہو، یہ ضروری نہیں۔ جو میں کہوں ویسا ہی ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا، میرا بھی پیغام سمجھ لیں، ایک تجزیہ سمجھ لیں، ایک فکر سمجھ لیں، ملک پاکستان کی خاطر جو خواب دیکھ رہا ہوں، جس میں پھول کھلے ہوں گے، جس میں باغات ہوں گے، جس میں نبی کے امتی رہ رہے ہوں گے، جس میں کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، وہ آج تقریباً اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے آپ کے جو لوگ جو قیدی ہیں، جو لوگ قیدی ہیں، وہ بھی 804 نمبر جو ہے خان صاحب کے ساتھ جو منسلک ہوا ہے نمبر، وہ سارے کے سارے آج چاہیں تو آج لاک اپ کیا جیل سے وہ ان کو نکلوا سکتے ہیں، جہاں تک میری عقل کام کر رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی سوچ اور فکر عمران خان صاحب کے پاس ہے، جو اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوا ہے، جو اعلیٰ سوچ اور فکر ان کو دی ہوئی ہے دین اسلام کے لیے، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے۔ دوسرے جو وزیر اعلیٰ چینج ہوا ہے، ان کی گفتگو اور کے بعد یا گفتگو سے جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے، پہلے کچھ ایسی بھی سوچ اس طرف جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ بندشیں ہو رہی ہیں، اور بڑی اہم بندشیں ہو گئی ہیں۔ یہ رب جانتا ہے یہ میری کیا اسرائی ہے۔ کچھ سنی سنائی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کو ملتی ہیں، کچھ اسی لیے تو اللہ نے عقل دی ہے، فیصلہ خود کر رہی ہے۔ میری سوچ ہے، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں۔ خان صاحب 2 دن سے 1 ہفتے کے اندر اندر، 2 دن ویسے انف ہیں، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ کل ابھی پل کا پتہ نہیں ہے، کس کا کب نمبر لگا ہوئی ہے تو کسی کو نہیں پتا، لیکن خان صاحب انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، لمبی زندگی دے۔ اگر وہ ملک کے لیے خیر کرنے ہیں تو اللہ انہیں ہمارے بھی کچھ زندگی کا حصہ ان کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اللہ جو ہمیں زندگی دی ہے اس میں کچھ ٹائم ہمارا بھی ان کو دے دے، اگر وہ خیر کے لیے کر رہے ہیں تو، ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، دین اسلام کی خاطر کر رہے ہیں، تو یہ میری دعا ہے۔ اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس سے الحمدللہ خان صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، ان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک ہمیں اس نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، جس نبی کو اللہ نے اتنی شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، جس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، دونوں جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، خاتم ان جیسا کوئی نبی نہیں۔ اللہ، میں آگے بات کر رہا تھا گھر کی،
میں آپ کو ایمان سے ایک بات، اپنے دل کی بات، خوبصورت بات پہنچانی چاہیے. ہم نے سنا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہمارے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے فخر کی بات ہے، اور ہر وقت ہوتا ہے. یہ تمام مذہب کے لیے پیغام ہے. تمام امتوں میں افضل امت ہمیں بنایا گیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو باشکل نمونہ اللہ نے قرآن مجید میں پوری آپ کی ولادت سے لے کر، آپ کی ماں کی ولادت سے لے کر، جناب زکریا کی نسب سے لے کر، ان کا نسب، ان کو بیٹے کی طلب تھی، اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹی دے دی. لیکن اللہ نے خوشخبری دی تھی، لیکن وہ نیکسٹ سٹیپ میں دی تھی، جو تجھے بیٹی دوں گا اس کا خامد نہیں ہوگا، لیکن اس سے میں پیدا کروں گا بن باپ کے. اللہ نے دلیل قائم کرنی تھی، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، ایک بات. اور دوسرا، اللہ نے اسی جن کا جناب عیسیٰ علیہ السلام نام ہے، جن کا عیسیٰ نام ہے، انہی کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا. اور یہ دلیل قائم کی میرے رب نے، دیکھ لو میں نے اسے بن بل طہارت والی ماں پیدا کی، پھر بن باپ کے پیدا کیا، پھر شیر خور سے کلام کروایا. کلام کروا کے اللہ نے یہ دلیل ان کی زبان سے اقرار کروایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، پیغام دینے والا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. میں پیغام دینے والا ہوں، اللہ کے نشانیاں بتانے والا ہوں، اللہ کے اوصاف بتانے والا ہوں، اللہ کی خالقیت، جو خالق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. وہ کن فیکون ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ بتانے کے لیے آیا ہوں. میں اس رب کا بھیجا ہوا ہوں. مجھے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہوا ہے. اللہ نے پھر نبی بنایا، رسول بنایا، روح اللہ بنایا، مردے زندہ کرنے والا. کیا کرنے والا؟ مردے زندہ کرنے والا، روح اللہ بنایا. پھر اللہ نے ان کے ہاتھ سے پرندے بنوا کے عیسیٰ کو کہا، عیسیٰ کہو بِإِذْنِ اللہ، عیسیٰ کہو بِإِذْنِ اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے، اڑ جا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. پھر پرندوں کو اللہ نے روح دی عیسیٰ کے لیے. یہ تمام اللہ نے کیا تھا. مردوں کو کھڑا کر کے باتیں کروائیں، شجرے کھنگالے گئے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسی عیسیٰ کو اللہ زمین سے زندہ اٹھا رہا ہے، دلیل قائم کر رہا ہے کہ میں اسے امتی بنا کر بھیجوں گا، 40 سال پہلے بھیجوں گا. دیکھیں نا اللہ نے کتنی خوبصورت اور زندہ دلیل قرآن مجید میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کیا بنا کے بھیجوں گا؟ امتی. آپ کون ہیں؟ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے اپنے آپ کو امتی کہیں گے تو عیسیٰ کے ساتھ کھڑے پائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اب امتی بن کر، جو علیہ السلام تھے وہ امتی بن کر آ رہے ہیں. جو علیہ السلام تھے وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ امتی بن کر آ رہے ہیں. موسیٰ نے بھی دعائیں کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی دعائیں کی، 70 نبیوں نے دعائیں کی. یہ آپ کی کتابوں کے حوالے پڑھ رہا ہوں، میری اپنی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، آپ کی کتابوں کے حوالے ہے. کوئی مان رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ نبی کی شان میں کمیاں ڈھونڈتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور جس نبی پر رب درود بھیجے
جس نبی کی آل پر رب حکم دے کہ حبیب کہو ان سے کہ میرے پر نہیں میری آل پہ بھی درود و سلام بھیجو، آل ابراہیم پر بھی درود و سلام بھیجو. کیا نبی کا نسب کوئی ایسا ویسا تھا؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ نبی کا نسب ڈھونڈتے ہو. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں سے چاہے نور کو بھیج سکتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ اللہ ہے. لیکن ہم تو وہ عقل ہیں، ہم انہی کے کلمے سے انکار کر بیٹھے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جن کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ان سے کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. ان کے گواہ دیکھیں، اللہ ان کو ہدایت دے. ابو جہل جیسے ان کے گواہ ہیں، وہ جس کے گواہ کافر ہوں، جو کافروں کی گواہی قبول کرے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح میں بیٹھ کے کس نے اللہ کی حمد بیان کی؟ نکاح نبی کا تھا، کسی غلام کا نہیں، نبی کا نکاح ہو رہا تھا. پڑھانے والے جناب ابو طالب علیہ السلام. اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. اور کس کی سن کے کہہ رہے ہیں؟ کافر کی. ابو طالب کعبے کے متولی تھے، چابیاں ان کے پاس تھی. اس کا مطلب وہ بت پرست جو اندر بت تھے وہ سارے انہی کے زیر اثر تھے، انہی کی نگرانی میں تھے. آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں. کہہ نہیں رہے تو سوچ رہے ہیں. سوچنے کے تو ابھی ضرور سوچیں گے اس بات کو، کہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بندہ. کعبے میں تو بت تھے. یہ بندہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا نبی کی پرورش اللہ نے وہیں سے کروانی تھی؟ کیا جس کو وجہ تخلیق کائنات پر آگے بھیجا گیا اس کی پرورش کافر کے گھر سے کروانی تھی؟ شرم نہیں آتی؟ وہ ہستی جناب ابو طالب جنہوں نے گھر دیا، پہلے پرورش کی پھر گھر دیا، تمام کافروں کو بلایا، حکم دیا سب گٹھے ہو ادھر. سب آئے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرے چکر. چلے آپ کی مان لیتے ہیں، ایک تھا، دو تھے یا تین تھے، مان لیا ہم، اس میں کوئی بحث نہیں. اس میں لبے لباب کیا تھا؟ کیوں انویسٹمنٹ کی جناب ابو طالب نے؟ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کیوں دین اسلام پہ خرچ کر رہے تھے؟ کیا دین اسلام پہ خرچ کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ کیا دین اسلام کے لیے لڑنے والا کافر ہوتا ہے؟ کیا آپ دین اسلام کے لیے کافر لڑیں گے؟ بیٹا دے دیا، پورا کنبا دے دیا. امام حسن امام حسین جو جنت کے سردار ہیں، ان کا دادا کہہ رہے کلمہ نہیں پڑا. یار غیرت کرو یار، لعنت ہو تم پر. جنت کے سرداروں کا دادا ہو، اللہ نے کیسا نسب بنایا. پھر شرم کرو یار، اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو.
میں نے وہ ایک حدیث پڑھی اہل سنت کی کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ جنت کے سرداروں میں ابو بکر سردار ہے. یار شرم کرو. بہتر کے 73 ایک دوسرے کی حدیثوں کو اپرادھ کرتے ہو, آپس میں لڑتے ہو, ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہو, دلیلیں پیش کرتے ہو, مناظرے کرتے ہو. کبھی ان دلیلوں کو بھی اکٹھا کر لو, شاید امت اکٹھی ہو جائے. طریقہ تو تھوڑا چینج کر لو کہ ہم لڑنے کے لیے آئے تھے, اللہ نے تو عبادت کے لیے بھیجا تھا, حقوق العباد دے کر بھیجا تھا. نماز کو فرض اور رزق کو رزق عین عبادت قرار دیا. رزق حلال عین عبادت ہے, حلال رزق عین عبادت ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, رسولوں سے, نبیوں سے, پیغمبروں سے پاکیزہ کھاؤ. کیا کھاؤ؟ پاکیزہ کھاؤ, پھر میری عبادت کی طرف آؤ. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ پھر میری عبادت کی طرف آؤ. اس کا مطلب یہ کہ پہلے حلال کھاؤ, مال حلال ہوگا پھر عبادت بھی قبول ہوگی. پھر سجدے رائے گاہ نہیں جائیں گے. لیکن مال ہی حرام ہوگا تو سجدوں کا کیا فائدہ؟ کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے تو کیا فائدہ؟ قتل میں ملوث ہے تو کیا فائدہ؟ دشمنی میں بیٹھے ہیں کلمے پڑھنے والے بھائی کے ساتھ تو کیا فائدہ؟ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں آپ؟ جو بھائی کو بھائی کے خلاف جس نے کر دیا آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی بھی. کتنی مثالیں ہیں آپ کے پاس. چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں. قسم اللہ کی بڑا فائدہ ہے اس کام میں, چھوڑ دیں ان کو. تو میں وہ چیز حدیث سنانا نہیں چاہتا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, لیکن میں سنانا نہیں چاہتا, لیکن سناؤں گا کیونکہ شاید آپ کا ایمان جاگ جائے, شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ سیدھا رستہ کیا ہے, حق کہاں ہے, قبلہ کہاں ہے, کہاں عبادت کرنی ہے, مال کون سا کھانا ہے. اور قسم اللہ کی سب سے خوبصورت ترین صدقہ اپنے ماں باپ بیوی اور بچوں پر لگانا ہے. وہاں لگائیں, نکلیں مدرسوں سے, ان اداروں سے, ان سے باہر ہو جائیں, پاک ہو جائیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہمیں, اور مسجد نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنایا تھا. جہاں جہاں قبیلے اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو کے دین اسلام پر یا کلمہ پڑھتے تھے, جہاں جیسے جیسے جو معاملات جہاں جہاں ہوتے رہے, تو وہاں پہ مرکز قائم کیے گئے تھے کہ ان کی تبلیغ کی جائے, ان کو دین سکھایا جائے. یہاں جمعہ والے دن بلاؤ, جمع کرو, ان کو بتاؤ, 2-3 کام میسج دے دو ان کو, یہ پورا ہفتہ وہ 2-3 کام گھر میں عملاً کریں, پھر اگلے ہفتے آئیں نیا سبق لے جائیں. تب دین پہنچنا تھا, گھر گھر پہنچنا تھا, بچے بچے کے پاس پہنچنا تھا. لیکن ہم نے وہ نظام لیا جہاں سوائے بیڑا غرق کرنے کے کوئی عمل ہی نہیں ہے. ہماری حکومت کی حالت یہ ہے کہ اپنے لیے 18% ٹیکس بڑی گاڑیوں پہ, اور چھوٹی گاڑیاں کیونکہ چھوٹے لوگ یوز کرتے ہیں, درمیانے لوگ چھوٹی گاڑی لیتے ہیں, ان کے لیے 40% ٹیکس. اللہ ہدایت دے, لعنت ہو ایسی تقسیم کرنے والے پہ. اگر ایسے تقسیم کی جاتی ہے تو پھر لعنت ہو جس نے یہ تقسیم کی ہے, جہاں صرف امت کا, مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا بیڑا غرق ہوا. ان کی عیاشیاں وہیں کے وہیں ہیں, ان کے پروٹوکول وہیں کے وہیں ہیں.
اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے، اس کا رستہ دے جس پر اللہ نے انعام کیے ہیں، ان کا رستہ اللہ دے، اور جنت کے لیے علی علی کیا کریں۔ ایمان سے اس کے بغیر جنت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی دلیل ابو بکر صدیق سے، آپ کوئی نہیں مانتا تو اللہ اسے ہدایت دے۔ ویسے ترمذی کی آپ کو بات پسند آ جاتی ہے، اور جو بات آپ کے وہی بات آ گئی کہ جو آپ کی مرضی کی بات نہیں، وہ آپ کو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں، ان کے لیے ہوئی ہیں، وہی جنت کے مالک و مختار، وہی سردار ہیں، انہی کو اللہ نے انہی کے بنائی ہے سب کچھ، وہی وجہ تخلیق کائنات کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہی کے لیے سب کچھ بنا، اور کسی کے لیے نہیں۔ جو کچھ بنا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے بنا۔ یہ جتنے بھی صحابہ کرام، جلیل و قدر صحابہ کرام ہیں، یہ سارے میرے آقا کے نوکر و غلام ہیں، اور یہ وہ اس لیے صدیق، عادل، غنی ایسے سے لقب کیوں دیے؟ یہ ان کے عمل تھے، اچھے خوبصورت ترین عمل تھے ان کے، دین اسلام کے لیے کیے تھے انہوں نے، دین اسلام کی آبشاری کے لیے کیے تھے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں غلط رنگ دیا گیا بنو امیہ کہ ہم وکیل بن بیٹھے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے۔ جس کے گھر جانا ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے، کسی اور کا نام لیتے رہیں گے تو اس کو گھر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں آگے بھی کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ میں نے آپ کے گھر جانا ہے تو میں نے آپ کا نام لینا ہے، تب آپ کے گھر پہنچوں گا۔ اگر میں کسی اور کا نام لیتا رہا تو میں کسی اور کے گھر، اس جیسوں کے کئی ناموں کے گھر پہنچ سکتا ہوں، لیکن آپ کے گھر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں نے آپ کا نام نہیں لیا، آنا میں نے آپ کے گھر تھا۔ اور جانا آپ نے جنت ہے، تو جو جنت کا سردار ہے اور جو جنت کا مختار ہے، نام انہی کا ہے، ذکر انہی کا ہے، انہی پر درود و سلام ہے۔ انہی پر درود و سلام نہ پڑھو تو آپ کی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ تو عبادت کا منبع بھی وہی ہے، وجہ بھی عبادت کی وہی ہے۔ وہ نہ آتے تو یہ نہ ہم آتے، نہ یہ امت ہوتی اور نہ یہ عبادت ہوتی۔ اچھی بات لگے، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور چینل اچھا لگے تو ضرور میری فیور کریں۔ آپ کی وجہ سے، آپ کے توسل سے یہ میرا چینل آگے جائے گا۔ آپ شیئر کریں گے، لنک شیئر کریں گے، خود سبسکرائب کریں گے، اپنے گروپوں میں کریں گے، اپنی فیملیز میں جا کے کریں گے، مشورہ کریں۔ آپ کے سب سے خوبصورت اور ہمدرد لوگ پتہ ہی کون ہیں؟ وہ جو آپ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے والدین ہیں جنہیں آپ ماں اور باپ کہتے ہیں، وہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، وہ جو قابل عزت لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے سوچ اور فکر دی ہے۔ اور لیکن میں اس لیے سب کے لیے بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری اولاد غلط کی طرف جائے، میری اولاد جہنم جائے، نہیں۔ اور کوئی اولاد یہ نہیں چاہیے کہ ہم بھی جہنم جائیں اور ہمارے ماں باپ بھی جہنم جائیں۔ اس لیے یہ دلیل، اس لیے میں کسی کو کافر نہیں کہتا۔ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، میں بھی بھٹکا رہا، میں بھی ایک ٹائم 40 سال میں نے بریلوی مسلک میں گزارے۔ ایمان سے ہی میں نے اللہ کا نور ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد میں نے ان سے اختلاف کیا، جرت اللہ نے پیدا کی۔ اور آج 1 سال ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے نوازا اس چیز سے، کیونکہ میں نے ایک چیز فیصلہ کیا کہ میں نے سچ بولنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، حقوق العباد الگ سے ایک چیپٹر ہے، اس میں پردہ رکھنا ہے، اس میں کسی کی عزت پر ہاتھ نہ اٹھے، اسی میں کوئی ننگا نہ کیا جائے، گواہ مت بنائیں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ گواہ مت بنانا، بروز قیامت میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر گواہ بنا لیا تو پھر اس کا ذمہ تمہارا اپنا ہے، اور معاملہ گواہی کے ساتھ ہے۔ 2 گواہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، بتروں سے کیوں ہم جہنمی کہلوائیں۔
ہم بے وقوف نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، ہم نے عقل کا استعمال کرنا ہے، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اپنا حساب دینا ہے، اس لیے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ اپنا فیصلہ کسی کے کندھوں پر رکھ کر جب بھی آپ فائر کریں گے نشانہ غلط جائے گا۔ اپنا نشانہ ایگزیکٹ کرنا ہے تو اپنے کندھے استعمال کرنے پڑیں گے، آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ حساب آپ نے اپنا دینا ہے، میرا بھی نہیں۔ میری بات غلط ہو تو ضرور میرا بھائی اعتراض کرے، میسج دیں، ایک شرمانے کی بات نہیں، لیکن کوشش کرے ادب سے گفتگو کرے۔ ادب میں سب کچھ ہے، نبی کی محفل سے ادب ملا ہے، ہمیں محبت ملی ہے، عشق ملا ہے، ذوق ملا ہے، بہت کچھ وہاں سے عطا ہوا ہے، بہت کچھ ہمیں نوازا کیا ہے، اور ہمیں سب امتوں سے افضل امت بنایا گیا ہے۔ اللہ کرے ہم امتی بن جائیں، قسم اللہ کی، جیسے امتی بنیں گے افضل بن جائیں گے، افضل ہو جائیں گے۔ اور نبی کا عمل لے لیں، قرآن لے لیں، ان کے اضافے والے ترجمے لے کے آپ پڑھ رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں، تحقیق کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ایمان سے آپ کا قلب روشن ہو جائے گا، آپ کے ذہن کی وسعت میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں قسم اللہ کی کوئی کتاب رکھ کے یا دیکھ کر نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے۔ اور آخر میں میری نظم کا ایک چھوٹا سا شعر 2 کلیوں میں، کہ بنایا تھا اللہ نے نبی کا امتی، بنایا تھا اللہ نے نبی کا امتی، تو فرقوں میں بٹا اور کیا بن گیا ہے، تو فرقوں میں بٹا اور کیا بن گیا ہے، وہاں میرے اللہ یہ کیا بن گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دے، اللہ پاک ان کا رستہ دے جن پہ میرے کریم رب نے انعام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام بھیجیں، ہر وقت بھیجیں، کثرت سے بھیجیں، اور صحابہ کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے آپ تک یہ چیزیں آپ تک پہنچائی، آپ اور مجھ تک پہنچائی۔ ہمیں بس اللہ نے اس لیے عقل دیا تھا کہ اس میں سے اچھی چیز کو لے لینا ہے۔ نبی کا گھرانہ افضل ہے، امامت وہاں ہے، علی مولا کو جب میرے اور آپ کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا بنایا تھا نا، اس دن 1,00,000 صحابہ کا مجمع تھا، امتیوں کا نہیں خالی، سارے امتی بھی تھے، لیکن وہ 1,00,000 کا مجمع تھا، 80,000 کا تھا، 1,50,000 کا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں، آپ مانتے ہیں ان باتوں کو۔ اتنا بڑے مجمع کے سامنے میرے اور آپ کے کریم آقا نے مولا علی کو مولا بنایا، جناب ابو طالب کے بیٹے کو مولا بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو مولا بنایا۔ اور وارث ہمیشہ، جس گھر میں بیٹی ہو نا، وہاں پر جو وراثت ہوتی ہے وہ بیٹی کا بیٹی کو حصہ ملتا ہے، اور باقی پیچھے خاندان میں چلی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس گھر، اس مسجد نبوی اور ہر جگہ کے مالک جناب مولا علی ہے، اور آپ کا گھر آنا ہے، نہ کہ کوئی اور۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، وہ وہاں کی وارث ہے۔ کیوں اپنی ماں کو جھوٹا وارث بنا رہے ہیں؟ دلیل کے ساتھ بنائے نا، حکم مصطفیٰ، حکم پروردگار کے ساتھ بنائے نا، حدیث اٹھا کے کیوں بنا رہے ہیں؟ لیکن حدیث اس لیے اٹھا لی کہ وہاں پہ صرف ان کو وارث بنانا تھا، دلیل پیش کر کے، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کو باہر نکالنا تھا۔ نکلے استا سب سے باہر، چھوڑ دیں ان کا معاملہ، ان پر چھوڑ دیں، اللہ جانے وہ جانے کس نے کیا کیا، وہ ہم وہاں پہ جا کے تماشا دیکھیں گے، وہ پروگرام وہاں پہ چلے گا۔ یہ
کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے معاملہ، یہ بالکل برحق بات کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے اپنا رستہ سیدھا کریں، خیر بانٹنے والے بنیں، کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان جانیں، نبی کا امتی جانیں۔ آپ اسے امتی جاننا شروع کر دیں، انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہر طرف ایمان ہی ایمان ہے۔ اللہ فرمایا درست فرمایا۔ دوسرے صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ کہیں کہیں ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ ایک آئے تھے پہلے، ان کا ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے۔ دوسرے آئے، فرمایا یا رسول اللہ اسلام پھیل رہا ہے۔ تیسرے صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ جو آپ کی مجلس ہے اس کے علاوہ کہیں سلام نظر نہیں۔ فرمایا درست فرمایا، تینوں کو درست کہہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تینوں کیسے درست ہو گئے؟ تو عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو لاسٹ میں آیا تھا اس نے صرف کلمہ بھی پڑھا ہے، اس لیے ایسے ہم ہی صرف اچھے لگتے ہیں اور کوئی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اولیاء کو نہیں مانتے، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، امامت کا نہیں مانتے، ولایت کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، وہ نہیں مانتے۔ لیکن ہمیں تو حکم تھا ماننے کا، نہ ماننے کا نہیں حکم تھا۔ ہم نے نبی کی بات کو عملی جامہ پہنانا تھا، ہم نے حق کی طرف چلنا تھا، نہ کہ نفرت کی طرف۔ ہم کس کے کہے پر چل رہے ہیں؟ مولوی کے ایک فتنے کے کہے پر چل رہے ہیں، اور اپنا اور اپنی آل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ نکلے سے بھائی، آ جائیں، نبی کے امتی بن جائیں، میرا پیغام آگے پہنچائیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے گا، اللہ آپ کو خیر کرے، اللہ آپ کی نسل میں خیر کرے، اللہ آپ کی نسل میں دین کو بیدار کرے، اللہ آپ کی نسل میں نبی کا عمل کرنے والے پیدا کرے، اللہ آپ کو باعمل بنائے، اللہ اس نبی کی امت کو باعمل بنائے۔ اور دعا کریں کہ میں نے ایک پیغام دیا تھا، اللہ اسے دوائیں جب ملتی ہیں بے لونس ہوتی ہیں تو خیر بن جاتی ہیں، وہ بات کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ میرے بھائی ہیں آپ، میرے دوست ہیں، میرے بزرگوں کی جگہ کوئی سن رہا ہے، کوئی میری بہنوں کی شکل میں، کوئی میری بیٹیوں کی شکل میں، کوئی میری ماں کی شکل میں، کوئی میرے چچا، کسی تایا یا ماما کسی شکل میں، کوئی نہ کوئی سن رہا ہے مجھے۔ جو سن رہا ہے اللہ اسے زندگی دے، اللہ اس کے لیے خیر خواہی کرے۔ پیغام کو آگے پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، فیملی میں گروپس میں کریں۔ جتنی جلدی حق کی بات آگے پہنچے گی اتنی جلدی امت اگٹھی ہوگی، امت کی خیر خواہی ہوگی۔ میں نے کوئی گھر میں کوئی میلہ نہیں لگانا ہے، نہ میں نے کوئی بیعت کرنی ہے، میں نے پیغام دینا ہے۔ وہ جو بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے، جاننے والا ہے، وہ کیا چاہتا ہے مجھے کچھ نہیں لا۔ مجھے تو پل کا ایمان سے نہیں پتا کب سانس نکل جائے گی، پتہ نہیں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ بھی پوری ہو پائے گی کہ نہیں۔ اس لیے اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو سب آپ نے دیکھ لیا، آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ حکم کیا تھا، عمل کیا کر رہے ہیں، نبی نے عمل کیا کیا تھا، کیا ہم وہی جگہ منتخب کی ہے یا کسی اور کی منتخب کردہ جگہ پہ جا رہے ہیں؟ وہاں صرف اجماع کے لیے جانا تھا، دین سیکھنا تھا، آگے بچوں تک پہنچانا تھا، ان کو سکھانا تھا۔ گھر عبادت گاہ بنانی تھی، گھروں میں تب رحمت کے فرشتے اتریں گے جب عبادت گاہ بنے گی، وہاں قبلہ بنے گا۔ تو گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، اپنے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا نزول تبھی ہوگا آپ کے گھروں میں جب آپ کے گھر عبادت گاہ بنیں گے۔ وہاں کی عبادت گاہ کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں قبلہ بناؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور یہ حکم بھی اللہ نبی اور رسولوں کو دے رہا ہے۔ مصر میں جا کے گھر بناؤ، اپنی قوم کے وہاں گھر بناؤ،
انہیں آباد کرو اور وہاں قبلہ بناؤ ان گھروں کے اندر، اور وہاں نماز قائم کرو۔ مرکز بنایا تھا اس جمع کے لیے، لیکن آج ہمارے مرکز بھی تصد کے شکل میں ہے۔ یہ بننا تھا نظام عشورہ کی میٹنگ کے لیے، ان کے بیٹھ سٹنگ کے لیے، امت کی خیر خواہی کے بندوبست کرنے کے لیے، فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے، مجاہدین کی تربیت کے لیے، کسی مسافر کے لیے رات گزارنے کا ٹھکانہ، وہاں کھانے اور پینے کو بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو معاملات نبی نے مرکز بنایا تھا، اسے ہم نے اسے مسجد بنا کے تالے لگا دیے۔ ایسے ہوتے ہیں مرکز کہ یہ نبی کے حکم کے مطابق مرکز ہے جس میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کی۔ مرکزی جامع مسجد جو ہے، کیا یہ مرکز ہیں؟ کیا ان میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، وہاں انتظار کیا جاتا ہے نکلے اور مسجد کو تالا لگائیں۔ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے، اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، نبی کا امتی بنائے، اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔